اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ پارہ نمبر 18 سورہ مومنون ترتیب کے حساب سے 23 اور نزول کے حساب سے 74 نمبر پہ ہے۔ پارے کی ابتدا سورہ المومنون مکی سے ہو رہی ہے۔ اس میں 118 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ کو دیکھیں، سورت کی ابتدائی آیات میں مومنین کی صفات بیان کی گئیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مومنون رکھا گیا۔ آیت نمبر 1 سے 11۔ سورت کی ابتدائی 9 آیات میں مومنین کی 7 ایسی صفات ذکر کی گئیں جن کی وجہ سے وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے۔ وہ 7 صفات درج ذیل ہیں۔ سچا ایمان جو کہ ریا اور نفاق سے پاک ہو۔ 2 نماز میں خشوع یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ 3 لغو سے اعتراض یعنی ہر ایسے قول و فعل کو لغو کہا گیا جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ 4 کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی، گویا وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ 5 وہ زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں۔ 7 نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں اور ارکان اور آداب کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد خود انسان کی زندگی اور اس کی تخلیق کے مختلف مراحل میں ایمان کے جو دلائل پائے جاتے ہیں وہ ذکر کیے گئے۔ قرآن نے شکم مادر میں انسانی وجود کے مراحل آج سے کئی 100 سال پہلے اس وقت بیان کیے گئے تھے جب عرب اور عجم کے حکماء میں سے کوئی بھی ان مراحل کے بارے میں لب کشائی کی جرأت نہیں کر پاتا تھا۔ آج کے جدید سائنسی اور میڈیکل تحقیقات بھی ان مراحل کی تصدیق کرتی ہیں۔ انسان کے وجود میں دلائل ایمان بیان کرنے کے بعد 3 قسم کے تکوینی دلائل بیان کیے گئے۔ 7 آسمان اور ان کے اندر جو عجیب مخلوقات ہیں ان کی تخلیق، بارش کا برسنا اور اس کے ذریعے مختلف غلہ جات اور پھلوں کا اگانا، جو چوپاؤں اور ان کے اندر دودھ، گوشت، اون، سواری اور برداری جیسے منافع کا پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اب صورت منتقل ہو جاتی ہے بعض انبیاء کے قصوں کی طرف۔ اس سلسلے میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 23 سے 50 تک۔ مختلف فرقے اور گروہ، ان تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت، ایک ہی پروگرام اور ایک ہی مقصد تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب ایک ہی زمانے اور ایک ہی ملک میں مبعوث ہوئے، لیکن ان انبیاء کے جانے کے بعد ان کی امتی مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہر گروہ اپنے خیالات میں مست اور پرجوش تھا۔ کیسے کہا جائے کہ آج مسلمان بھی صورتحال سے دوچار ہیں؟ قرآن بھی ایک نبی، ایک قبلہ، لیکن مسلمان ایک نہیں۔ بھانت بھانت کی بولیاں، تکفیر، تفسیق کے فتوے اور جدال و نزاع۔ ان اختلافات کے صلے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ ہر فرقہ کتاب و سنت کے سامنے گردن تسلیم خم کر دے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو باہم جدال و نزاع میں مصروف ہیں اور ان کے دل غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے، تو دوسری طرف اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے دل بیدار ہیں اور ہدایت کے نور سے منور ہیں۔ ان لوگوں کے اندر 4 نمایاں صفات پائی جاتی ہیں۔ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یہ کہ وہ اللہ کی تکوینی و تشریعی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ریا سے بچتے ہیں، ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ کہ انہیں احسان کی صفت حاصل ہوتی ہے، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اللہ کے ہاں یہ قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں۔ آیت نمبر 57 سے 61۔ ان مخلص مومنین کے مقابلے میں وہ حرمان نصیب بھی ہیں جو قرآن اور صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کے استہزاء اور سرکشی کے 3 بڑے اسباب قرآن نے بیان کیے۔
پہلا یہ کہ وہ عقلوں کو استعمال نہیں کرتے بلکہ قرآن میں غور و تدبر کیے بغیر اس کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ محض ضد اور عناد کی بنا پر اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں کہ وہ آپ کو پہچانتے نہ ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، امانت، حسب نسب اور شخصیات کو خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز جھوٹ نہیں بولتے۔ تیسرا سبب سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا کہ کیا انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معاذ اللہ کوئی جنون کے آثار دکھائی دیتے ہیں؟ یقیناً ان میں سے بعض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے، لیکن ان کی تکذیب کا اصل سبب یہ نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، بلکہ حقیقی سبب یہ ہے کہ وہ حق کو ناحق کرتے ہیں اور حق کو اپنی خواہشات کے تابع دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہوتا تو نظام کائنات میں خلل واقع ہوتا۔ آیت نمبر 68 سے 71۔ توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کے بعد سورت کے اختتام پہ بتایا گیا قیامت کے دن انسان دو فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، نیک وقت اور بد وقت۔ انہیں یاد کرایا جائے گا اور کہ وہ اہل ایمان کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ان کے لیے خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھا جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے، یعنی اگر تمہارے پاس کچھ عقل و فہم ہوتا تو تم جان لیتے کہ دنیا حقیر اور قلیل ہے۔ اس سے سوال کا مقصد انہیں حسرت میں مبتلا کرنا اور آخرت کی لامحدود زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حقارت کو بیان کرنا ہے۔ اس دن انہیں خود بھی دنیاوی زندگی کی محدودیات کا احساس ہو جائے گا۔ ابن کثیر میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے سامنے خطبہ دیے رہے تھے، جس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دیں گے تو اہل جنت سے سوال کیا جائے گا کہ اہل جنت تم زمین میں کتنے سال رہے؟ وہ عرض کریں گے کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ جو ملا تم اس میں بہت اچھی تجارت کی کہ میری رحمت، میری رضا اور میری جنت کو خرید لیا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو۔ پھر اہل جہنم سے سوال کیا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے سال رہے؟ وہ بھی وہی جواب دیں گے جو اہل جنت نے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں دنیا میں جو رہنے کا موقع ملا تم اس میں بہت بری تجارت کی کہ میری آگ اور ناراضگی کو خرید لیا، اب تم دائمی طور پر اسی میں پڑے رہو۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے گویا تمام انسانوں کو سکھایا کہ مجھ سے یہ دعا کرو، اے میرے خدا مجھے معاف فرما اور مجھ پہ رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور شروع ہو رہی ہے ترتیب کے حساب سے 24 اور نزول کے حساب سے 102۔ مدنی صورت ہے اور اس میں 64 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ ایک تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ آیا، اللہ نور السماوات والارض، آیت نمبر 35۔ دوسری وجہ یہ کہ صورت میں ایسے آداب اور فضائل اور احکام اور قواعد بیان کیے گئے جو اجتماعی زندگی کی راہ کو منور اور روشن کر دیتے ہیں، آیت نمبر 26 سے 33 تک۔ اس صورت میں زیادہ تر ایسے احکام مذکور ہیں جو عفت و عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہ صورت عورتوں کو سکھانے کا خاص طور پر حکم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورہ نساء سکھاؤ۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ صورت خواتین کو سکھانے کی تاکید فرمائی گئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عفت، گھریلو معاشری زندگی کی اصلاح کے جو احکامات بیان کیے گئے وہ درجہ ذیل ہیں۔ احکام اور آداب۔ پہلا اور دوسرا حکم زنا کی سزا اور زانیوں کا حکم بیان کرنے کے بارے میں ہے۔ زانی غیر شادی شدہ زانی مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہیں جو کہ قرآن میں مذکور ہے، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا رجم ہے جو کہ متواتر احادیث میں بیان کی گئی۔ زانیوں کے بارے میں ایک عمومی رویہ یہ بتایا کہ انہیں شریک زندگی بنانے کے لیے وہی لوگ آمادہ ہوتے ہیں جو خود بھی زانی اور بدکار ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ
پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ آیت نمبر 4 سے 5۔ اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے مگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ 5ویں حکم کے طور پہ قصہ افک بیان کیا گیا۔ افک کے معنی ہے جھوٹ اور بہتان۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بعض منافقین نے بہتان بنایا۔ یہ بہت بڑا بہتان تھا جو بہت بڑی ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعہ کا ذکر فرمایا۔ ان آیات میں منافقوں کی مذمت ہے، مسلمانوں کو تنبیہ کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصہ دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت اور عصمت کا اعلان فرمایا۔ تاریخ انسانی میں ایسا پہلی بار ہوا کہ کسی شخص کی پاک دامنی کا اعلان بذریعہ وحی کیا گیا۔ اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 11 سے 20 تک۔ چھٹا حکم گھر میں داخل ہونے والے کی اجازت اور آداب کے بارے میں ہے کہ بغیر اجازت داخل نہ ہوا کرو۔ مستحب یہ ہے کہ اجازت سے قبل سلام کر لیا کرو۔ آیت نمبر 27 سے 28۔ 7واں حکم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو یہ دیا گیا کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو اپنے شوہروں، اپنے والد، سسر، حقیقی بیٹے، بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجیوں، عورتوں، لونڈیوں، ان طفیلی مردوں جو عورت کی طرف توجہ نہ رکھتے ہوں، اسی طرح ان بچوں کے سامنے جو خواتین کے پردے کی باتوں سے واقف نہ ہوں، اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں۔ آیت نمبر 31۔ 8واں حکم یہ دیا گیا کہ ایسے آزاد مرد اور عورتیں جو غلام جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہوں ان کا نکاح کرو، اور یوں ہی لونڈیوں کے نکاح کی بھی ترغیب دی گئی۔ اصل میں اسلام زنا کو کسی طور پر بھی برداشت نہیں کرتا، اور زنا کا اس وقت تک سدباب نہیں ہو سکتا جب تک کہ نکاح کو آسان نہ کیا جائے۔ اسلام نے نکاح کو آسان بھی کیا اور اس کی ترغیب بھی دی۔ آیت نمبر 32۔ 9واں حکم لونڈی اور غلام کے بارے میں ہے۔ اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلنے سے پہلے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کا رواج تھا، اور اس لاوارث اور بے سہارا طبقے پر بے پناہ ظلم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس رواج میں انقلابی اصلاحات کی، ان پر ظلم کا دروازہ قطعی طور پر بند کر دیا، دوسرے انسانوں کی طرح ان کے لیے بھی حقوق مقرر کیے، انہیں آزاد کرنا اللہ کی رضا کا سبب بتایا، مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پہ بھی انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا۔ ایک اہم ہدایت یہ کہ جو غلام یا لونڈی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں، ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کرو۔ اس معاہدے کو اصطلاح میں مکاتبت کہا جاتا ہے۔ 10واں حکم اصل میں زمانہ جاہلیت کے قطعی حرام ذریعہ معاش کی تردید کے لیے ہے۔ نزول قرآن سے قبل بعض ظلم پیشہ اور حریص لوگوں نے لونڈیاں رکھی تھیں جنہیں اجرت کے بدلے زنا پہ مجبور کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جیسے چودھری جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ کا بے تاج بادشاہ بنانے کی مکمل تیاریاں ہو چکی تھیں، اس نے بھی ایسی لونڈیاں پال رکھی تھیں۔ یہاں ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر وہ باخوشی زنا پر آمادہ ہوں تو پھر جائز ہے۔ ناجائز اور حرام دونوں صورتوں میں یہ ہے۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ جب وہ لونڈی ہونے کے باوجود اس فعل سے نفرت کرتی ہے تو تم جو کہ آزاد ہو، تمہیں تو بطریقہ اولا اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 33۔ یہ 10 احکام اور آداب بیان کرنے کے بعد عقیدہ اور ایمان اور نور حق کا بیان ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہدایت دیتا ہے۔ بات کو واضح کرنے کے لیے یہاں 3 مثالیں ذکر کی گئیں، اور یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے کہ وہ معنی کی وضاحت کے لیے حصی مثالیں پیش کرتا ہے۔ پہلی مثال اہل یقین اور ایمان کے لیے، جبکہ دوسری اور تیسری مثالیں اہل باطل کے لیے ہیں۔ پہلی مثال میں مومن کے دل میں جو نور ہوتا ہے، اسے چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کے کسی کو تاک میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور اس معین جہت ہی میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایک ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ آیت نمبر 35۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایات پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نوراً علی نور کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔
یحییٰ بن سلام رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مومن کا دل حق کو بیان کیے جانے سے پہلے ہی حق کو پہچان رکھتا ہے، کیونکہ اس کا دل پہلے ہی حق سے موافقت رکھتا ہے۔ دوسری مثال اہل باطل کے لیے جو دو مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، ان میں سے پہلی مثال ان اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اعمال کی مثال سیراب جیسی ہے، جیسا پیاسا شخص دور سے سیراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ دوسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جہاں انسان کو اور تو اور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتے ہیں۔ آیت نمبر 40۔ اہل حق اور اہل باطل کی مثالیں بیان کرنے کے بعد عالم بالا اور عالم اسفل میں رات اور دن کے ہیر پھیر، بارش برسانے، ارض و سماء کی تخلیق، پرندوں کی اڑان اور مختلف قسم کے چوپایوں کو پیدا کرنے کی صورت میں اللہ کے وجود اور توحید کے جو دلائل ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا۔ آیت نمبر 41 سے 45 تک۔ دلائل توحید کے بعد منافقین و مومنین دو گروہوں کا تقابلی تذکرہ آئے گا۔ منافق ایمان اور اطاعت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ پیش آتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے میں ان کا ذاتی نقصان ہوتا ہے تو اعراض کرتے ہیں، جبکہ مومن ہر حال میں اطاعت پر آمادہ رہتے ہیں۔ سچے مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ انہیں زمین پر خلافت عطا کرے گا۔ اللہ جل شانہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ مسلمانوں کو جزیرہ عرب میں غلبہ حاصل ہوا اور مشرق اور مغرب کے ممالک ان کے زیر نگیں آئے، اور انہوں نے فارس اور روم جیسی مضبوط سلطنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آیت نمبر 47 سے 55 تک۔ توحید کے دلائل منافقوں اور مومنین کے تقابل اور وعدہ خلافت کے بعد اجتماعی اور معاشری زندگی کے 3 مزید احکام بیان کیے گئے۔ پہلا حکم چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولہ کے وقت اور نماز عشاء کے بعد اگر تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان تینوں اوقات میں عام طور پر عمومی لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی مدد کی اطلاع دے کر آئیں، مثال کے طور پر کھانس کر یا پاؤں کی آہٹ پیدا کر کے۔ تیسرا حکم ان عورتوں کے بارے میں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں کہ وہ اگر پردے کا ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ گزشتہ 10 احکام کے ساتھ ملا کے کل 13 احکام اور آداب مذکور ہو چکے۔ 14واں ادب یہ بتایا گیا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ 15واں ادب یہ ہے کہ جب تم کسی اجتماعی مشورہ وغیرہ کے سلسلے میں مجلس میں بیٹھے ہو تو اجازت کے بغیر مجلس سے نہ اٹھو۔ 16واں ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس بات پر سورت کا اختتام ہوا کہ یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت اور علم کے ماتحت ہے۔ اللہ مخلوق کے حالات اور اعمال جانتا ہے۔ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔